بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، افغان طالبان نے ترکی کو خبردار کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کریں گے کہ ترک فوج افغانستان میں موجود رہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ترکی نیٹو کا اتحادی ہے، ایک اہم ملک ہے اور واحد اسلامی ملک ہے۔ ظاہر ہے نیٹو اتحادی ہونے کے ناطے پچھلے 20 سال کے دوران ترکی کی افواج بھی افغانستان میں مقیم رہی ہیں اور باقی نیٹو اتحادی کے ساتھ ساتھ امریکی افواج کے ساتھ مل کر طالبان کے خلاف جنگ لڑتی رہی ہے۔ لیکن کیونکہ اب معاہدے کے تحت افغانستان کو مغربی ممالک امریکہ اور نیٹو افواج چھوڑنے جا رہی ہیں، تو اس لیے اس معاہدے کے تحت ترکی کی افواج نے بھی افغانستان کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اپنی ایک حالیہ ملاقات میں رجب طیب اردوغان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ جو ترک افواج ہیں وہ افغانستان میں موجود رہیں گی اور وہاں داعش، القاعدہ اور دیگر جو دہشت گرد گروپ ہیں ان پر نگاہ بھی رکھیں گی اور ان کو مزید بڑھنے اور پھلنے پھولنے سے بھی روکیں گی، بلکہ انہیں ایلیمینیٹ کریں گی اور وہاں کے جو بلگرام ایئر بیس ہے اس کی بھی حفاظت کریں گی۔ چنانچہ ان خبروں کے آنے کے بعد طالبان نے اپنا نپتلا جو ہے موقف ہے وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے اور ترکی کو وارننگ دی ہے کہ افغان عوام کسی بھی صورت میں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ افغانستان میں کوئی بھی غیر ملکی فوج موجود رہے، چاہے وہ ترکی ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے کوئی بھی غیر ملکی فوج ہو، سب کو افغانستان میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی غیر ملکی فوج افغانستان میں رہنے کی کوشش کرے گی تو ہم اسے غیر ملکی فوج جو ہے سمجھ کر اسی طرح کا رویہ رکھیں گے، اسی طرح کی اس کے ساتھ جنگ ہوگی جس طرح امریکہ کے ساتھ یا باقی نیٹو افواج کے ساتھ ہم نے جنگ جاری رکھی ہے۔ کیونکہ افغانستان کا فیصلہ کرنا افغان عوام کا آزادانہ طور پر حق ہے اور یہ ہم حق صدیوں سے نہ ہم نے کسی کو دیا ہے اور نہ ہم اب یہ حق کسی کو دے سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو ترکی کے لیے بہت ہی غیر متوقع ہے، کیونکہ ترکی یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ ایک اسلامی ملک ہے اور ایک ابھرتی ہوئی اسلامی ممالک کی دنیا کی امت کی ایک قیادت ہے، تو اس لیے طالبان اس پر خاموشی اختیار کر لیں گے یا اس کو ویلکم کریں گے۔ لیکن افغان طالبان نے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آج ترکی کو نیٹو اتحادی ہونے کے یا نیٹو ممبر ملک کی حیثیت سے اجازت دے دی تو پھر کل کو کوئی اور بھی نیٹو ممبر ملک اسی کے بہانے یا اسی کو جواب بنا کر افغانستان میں رہنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے واضح طور پر ترکی کو منع کر دیا ہے، بلکہ وارننگ اور تنبیہ کی ہے کہ آپ بھی افغانستان کو چھوڑ کر ستمبر تک چلے جائیں، ہم کسی بھی غیر ملکی طاقت کو، فوج کو یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ اس صورتحال پر پاکستان کافی پریشان ہے، کیونکہ پاکستان خوب جانتا ہے کہ غیر ملکی افواج کے بعد، انخلا کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی کا ایک ماحول بن سکتا ہے جس میں ترکی کی افواج اگر پھنس گئی تو ترک افواج کا بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات نہ صرف بہت ہی قدیم اور تاریخی ہیں بلکہ ان دنوں بہت ہی قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں۔ اس لیے پاکستان کی خواہش ہے کہ ترکی افغانستان کی دلدل میں نہ پھنسے۔ ایک اور بھی بہت ہی اہم بات ہے اور یہ ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے اور اس کے لیے بھارت بھی ضد کر رہا ہے، اصرار کر رہا ہے کہ اسے افغانستان میں کردار دیا جائے۔ اگر کسی بہانے بھارت کو افغانستان میں اپنی فوجیں بھیجنے کی اجازت مل جاتی ہے یا امریکہ ایسا کرتا ہے تو پھر ترکی کو بھی اس کا جواب مل سکتا ہے اور پاکستان بھی اس پر خاموشی اختیار کر سکتا ہے کہ ایک طرف سے بھارت کی افواج آ جائیں، پھر ترکی کی افواج بھی رہ جائیں، ظاہر ہے پھر پاکستان بھی افواج وہاں رکھنے کی کوشش کرے گا، تو اس طرح پھر ایک ایسا نیا میدان جنگ سج جائے گا جس کی وجہ سے افغانستان میں مزید جو ہے نا وہ خون ریزی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ 20 سال کے دوران اگر دنیا کی 40 ممالک نے مل کر بھی افغانستان پر اپنا قبضہ جو ہے وہ نہیں کر سکے تو اب بھی یہ قبضہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے افغانیوں کو اپنی روایات کے مطابق جو ان کے اعتقاد ہے، جو ان کی جو سوچ ہے، ان کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا دیا جائے تاکہ وہ اپنی پسند کے مطابق اپنا نظام حکومت تشکیل دے سکیں۔
یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ماضی میں جب طالبان حکومت افغانستان میں قائم تھی اسے صرف 2-3 ممالک نے ہی ریکگنائز کیا تھا، جن میں پاکستان تھا، UAE تھا اور سعودی عرب تھا، جبکہ اب صورتحال کافی مختلف ہے اور طالبان کو نزدیک جو اس وقت بہت ہی قریبی ممالک جو اتحادی بنے ہیں اس میں روس اور چین بھی بہت پیش ہیں۔ اب اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو پاکستان کے علاوہ ایران بھی، چین بھی اور ترکی بھی اور روس بھی، اس طرح بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو ان کو تسلیم بھی کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح پچھلے چند دنوں کے دوران طالبان نے افغانستان کے 2 درجن کے قریب اضلاع پر بغیر کسی مزاحمت کے قبضہ کر لیا ہے اور تیزی کے ساتھ کابل کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور اس دوران اشرف غنی بھی امریکہ کے سرکاری دورے پر گئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے وہ واپس آئیں یا ہو سکتا ہے وہ واپس آنے سے ہی انکار کر دیں۔ تو تیزی سے بدلتی ہوئی افغانستان کی صورتحال کا بھی تقاضا ہے کہ ترکی کو بلا وجہ کی اس جنگ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پھنسانے سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ مسلمانوں کا خون مزید بہنے سے رک سکے۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔